لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو، سو یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور نہیں تاکید کرتا محتاج کے کھانے پر۔ پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں اور مانگی نہ دیویں برتنے کی چیز۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے دی تجھ کو کوثر، سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے اور قربانی کر۔ بے شک جو دشمن ہے تیرا وہی رہ گیا پیچھا کٹا۔ بزرگان محترم، یہ دو سورتیں سورہ ماعون اور سورہ کوثر، یہ دونوں مکی ہیں۔ 107 اور 108 ان کے نمبر ہیں۔ سورہ ماعون میں 7 آیتیں اور سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس میں 10 الفاظ ہیں اور 40 حروف ہیں۔ چونکہ ماعون آخر میں جو آیت ہے اس کا آخری لفظ الماعون ہے، اس لیے یہ سورت اس نام سے مشہور ہوئی۔ یہاں پہلی سورت میں ماعون میں کافروں اور منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ دین یعنی روز جزا، قیامت کا دن، جو بدلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اس کو جھٹلاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو جھٹلائے گا وہ کافر ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ کافروں کی بات ہے اور کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ بعضوں نے دین کا معنی اسلام اور مذہب کو بھی لیا ہے، تو تقریباً وہی معنی آتے ہیں جو مذہب اسلام کو جھٹلاتا ہے اور دین اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ آگے اور بری صفتیں ان کی بیان کی گئی ہیں۔
ایک صفت تو یہ ہے کہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، ایک بری عادت یہ ہے کہ مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور چوتھی بری عادت ہے کہ نماز سے غافل رہتا ہے، پانچویں بری عادت ہے جو کام وہ کرتا ہے دکھلاوا اور ریاکاری کی نیت سے، اور چھٹی برائی ہے ماعون کو روک لیتا ہے، ماعون جو استعمال کی معمولی چیزیں ہیں ان کو بھی نہیں دیتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس کی شروع کی 3 آیتیں کافروں سے متعلق ہیں، بعد کی آیتیں منافقوں سے متعلق ہیں۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین کہتے ہیں شروع کی آیتیں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اور بعد کی آیتیں مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی، تو یہ بھی ممکن ہے۔ ویسے جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روز جزا کو، قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ کون ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، قیامت کا انکار کرتا ہے؟ اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، پس وہ شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یتیم وہ پہلے سے زیادہ رحم و کرم کا محتاج ہوتا ہے، اور شفقت کا اور ہمدردی کا زیادہ وہ قابل ہوتا ہے، لیکن وہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کرتا، خاموشی بھی اختیار نہیں کرتا، برا سلوک کرتا ہے۔ یہ اس کی طبیعت ہے، خراب عادت ہے، ناپاک صفت ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ روز جزا جھٹلانے کی چیز نہیں، اللہ نے اتنی دلیلیں، اتنے شواہد اور اتنی علامتیں رکھی ہیں کہ روز جزا اور بدلے کا دن یقینی ہے، ورنہ پوری دنیا یہ اور دنیا کا یہ پورا نظام بیکار شمار کیا جائے گا۔ بس یہ وہ شخص ہے، بس وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ابو جہل کے بارے میں، ابو سفیان، عقبہ وغیرہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن بعض لوگوں کو چھوڑ کر مکہ کے کافروں کا تقریباً یہی حال تھا۔ بعض لوگ اچھی صفتوں کے ساتھ متصف تھے، ورنہ عام کافروں کا یہی حال، یہی شیوا اور طریقہ رہا ہے۔ ابو سفیان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک دن ضرور وہ اونٹ کو ذبح کیا کرتے اور اس کا گوشت تقسیم کیا کرتے۔ جب کوئی یتیم بچہ مانگنے کے لیے پہنچتا، 2-4 ٹکڑے دینے کے بجائے لاٹھی سے وہ ان کو مارتے ہیں۔ یہ سنگ دلی، سخت دلی، اللہ حفاظت کرے، یتیم بچے کے ساتھ یہ ان کا طریقہ تھا، شیوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بری عادت اس قدر ناپسند ہے کہ اللہ اس سے صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں
بس یہ تو وہی ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. یتیم کو دھکا دینا، جھڑکنا، یہ درست نہیں ہے. حدیث میں ہے مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا. مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا. ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میرا دل نہایت سخت ہے، میرا دل نہایت سخت ہے، کوئی تدبیر بتائیے. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. تو یہ علاج ہے، یہ تدبیر ہے اور بڑی فضیلتیں آئی ہیں. لیکن ایسا سخت دل اور سنگ دل وہ شخص ہے جو دھکے دے کر اس کو نکالتا ہے، خاموشی بھی اختیار نہیں کرتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین محتاج کے کھانے پر ترغیب نہیں دیتا ہے. مسکین اور محتاج کو کھانا کھلانا بہت کار ثواب ہے، نیک کام ہے، اور یہ کام خود اس کو کرنا چاہیے کہ وہ یتیم کو کھلائے، محتاج اور مسکین کو کھلائے، غریب جو بھی کمزور عاجز ہے اس کو اس کی ضرورت کی چیز مہیا کرے. یہ تو اس کو کرنا چاہیے. اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، وہ خود تنگ دست ہے، اسے کوئی مجبوری ہے، تو اتنا تو کرنا چاہیے کہ جو ایسی نیک عادت رکھتا ہے، محتاج مسکین کو کھانا کھلاتا ہے یا کھلا سکتا ہے، اس کو ترغیب دی جائے، اس سے کہا جائے کہ بھائی مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے، تم یہ کام کرو اور ثواب حاصل کرو، تمہارے لیے بڑا اچھا موقع ہے. لیکن اتنا سنگ دل اور سخت دل ہے کہ خود تو کھلانا دور کی بات ہے، کسی کھلانے والے کو بھی وہ ترغیب نہیں دیتا اور کسی سے نہیں کہتا کہ تم محتاج مسکین کو کھلاؤ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب نہیں دیتا ہے کسی مسکین محتاج کو کھلانے پر، اس کے کھانے پر. یہ اس کی برائیاں ہیں اور عموماً ہر کافر میں یہ برائیاں ہوا کرتی تھیں. مفسرین لکھتے ہیں اصلاً تو یہ کافروں کی عادتیں ہیں، لیکن آج ہم نظر کریں، غور کریں، ان میں سے بہت سی عادتیں، بری خصلتیں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں. پہلی بات جو روز جزا کو جھٹلانے کی ہے، اسے چھوڑ کر بقیہ بری عادتیں مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو اپنا طرز اور طور طریقہ ٹھیک کرنا چاہیے. فویل للمصلین، بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، بس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، اپنی نماز سے غافل ہیں. یعنی نماز سے غافل اور بے خبر ہونا، یہ ایک معنی تو یہ ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اور دوسرا مطلب ہے کہ وقت بے وقت پڑھتے ہیں، ٹالتے ہیں. تیسری بات ہے خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس قدر تاخیر کر کے کہ نماز کی روح ہی نکل جاتی ہے. اقامت نہیں کرتے، جیسی چاہے ویسی پڑھ لیتے ہیں. تو نماز صحیح معنی میں نہ پڑھنا اور اس کو ٹال دینا، چھوڑ دینا، خشوع خضوع کے بغیر پڑھ لینا، اور
اس کے آداب کی رعایت نہ کرنا، یہ سب باتیں اس میں داخل ہیں. ان سبھی نمازیوں کے لیے یہ وعید سنائی گئی. اور مدینہ المنورہ کے منافقین کا یہی حال تھا کہ وہ دوسری عبادتیں تو ادا نہیں کرتے، مجبوراً نماز پڑھتے تھے. تو نماز کو یوں پڑھتے تھے کہ بہت ہی بے توجہی اور لاپرواہی کے ساتھ. اس لیے خاص بات کہی گئی ہے. علماء لکھتے ہیں جو نماز کو صحیح معنی میں نہیں پڑھتے، خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جو نماز کے آداب ہیں ان کی رعایت کے بغیر نماز کو پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سمجھے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے محتاج ہیں اور سر کو جھکا دینے کے اللہ محتاج ہے. ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، سر جھکا دینے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہے. ہماری نماز تو ضائع ہوئی اور جو مختصر سی کوشش ہوئی اس پر بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوا. اس لیے نماز ایسی خشوع خضوع کی ہو کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. جہاں ہم 2-4 منٹ صرف کرتے ہیں، 2-4 منٹ اور بڑھا کر خشوع خضوع والی نماز پڑھ لیتے تو ہماری محنت مفید ہو جاتی، بیکار نہیں ہوتی اور اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی. تو یہ ہے منافقوں کا حال. بس بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. غفلت کی ساری صورتیں یہاں موجود ہیں اور یہاں مراد ہیں. حدیث میں ہے کہ وہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا ہوا گھڑی دیکھتا رہتا ہے اور جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے تو جلدی سے اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. وہ منافق کی نماز ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا تھا بہت بے توجہی سے نماز پڑھتے ہوئے. فرمایا اگر تم ایسے ہی نماز پڑھو گے تو تمہاری موت اسلام پر نہیں آئے گی، ملت اسلام پر نہیں آئے گی. بڑی سخت وعید سنائی. اس لیے مسلمانوں کو اپنا حال ٹھیک کرنا چاہیے. آگے دوسری خرابی بتائی منافقین کی جو شروع نمبر سے 5ویں خرابی ہے. الذین هم یراؤون، وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں. عبادت مقصود نہیں، نمائش مقصود ہے. نمائش مقصود ہے، عبادت مقصود نہیں. اور ریاکاری نماز میں اور دوسری عبادتوں میں، خاص طور پر منافقین نمائش کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زبان سے اسلام قبول کیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے. تو اب اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ضروری تھا. دوسری عبادتوں میں تو وہ جان بچا لیتے تھے، اس لیے کہ علی الاعلان ان کو کرنے کا موقع کم ہوتا ہے. بس ایک نماز ہے جس کو علی الاعلان علانیہ ادا کی جاتی ہے. تو اب لاچار و ناچار نماز پڑھتے، لیکن اس قدر غافل ہو کر کہ اس کو مصیبت اور آفت سمجھتے ہوئے. قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں نہایت سست ہو کر، قاموا کسالى یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہوئے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ یراؤون الناس وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. برائے نام ذکر کرتے ہیں، برائے نام ذکر کرتے ہیں اور ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس یہ ہے
کہ مسلمان دیکھ لے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے، چاہے وہ جو چاہے نماز میں اپنی کرتے ہوں. اس لیے منافقوں کا یہ حال اور ان کا طریقہ بیان کیا گیا کہ وہ عبادت نہیں کرتے، نمائش کرتے ہیں. نماز میں یہ بات ہے تو اور چیزوں میں ان کا طریقہ یہی ہے. اس لیے فرمایا الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، خاص طور پر نماز میں اور عام طور پر سبھی عبادتوں میں بس مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روک لیتے ہیں برتنے کی چیز، برتنے کی چیزیں نہیں دیتے ہیں. معون کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے زکوٰۃ اور ایک معنی ہے عام استعمال کی چیزیں. زکوٰۃ کا معنی بھی یہاں مراد لیا گیا ہے کہ زکوٰۃ ہے ہی 2.5%، بہت مختصر سی زکوٰۃ رکھی گئی ہے کہ 40واں حصہ 2.5% ہے. 100 روپے ہیں تو 2.5 روپے دینے میں کیا مشکل پیش آتی ہے. تو معمولی مقدار جو رکھی گئی ہے وہ مقدار دینا بھی شاخ گزرتا ہے اور جان پر بن آتا ہے، تو یہ ان کی حالت ہے. اور معون کا جو دوسرا مطلب ہے جو اکثر مفسرین نے لیا ہے، یہاں وہی ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ نہیں دیتے ہیں برتنے کی چیزیں، جیسے عام طور پر سوئی دھاگا ہے، گلاس ہے، پانی ہے، اور اس کے علاوہ وقت ضرورت کوئی کسی سے کچھ چیز مانگ لے اور اس چیز کے استعمال سے دینے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. استعمال تو ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس چیز میں کوئی کمی نہیں آتی، مگر بخل اور بخالت اس قدر ہے ان کے دلوں میں کہ عام استعمال کی چیزیں دینے سے بھی کتراتے ہیں، عام استعمال کی چیزیں بھی دینا نہیں چاہتے. اور ایک پیشہ والے ہیں کلہاڑی نہیں دیتے، پھاوڑا نہیں دیتے، دوسرے پیشہ والے ہیں لکھنے والے ہیں قلم کاغذ نہیں دیتے. اس طریقے سے جو جس پیشہ کو اختیار کیے ہوئے ہوں ان سے اگر ان کی معمولی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کو دیتے ہوئے جان نکلتی ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روک لیتے ہیں عام استعمال کی چیزوں کو، برتنے کی چیزوں کو. یہ انتہائی رذالت کی بات ہے، نفس کے خراب ہونے اور رذیل ہونے کی بات ہے. اس لیے یہ بات کہی گئی کہ کافروں کی بری عادتیں ہوں یا منافقین کی بری عادتیں ہوں، یہ عادتیں مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے. آگے اللہ فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر کثیر سے بنا ہے. کثیر تو اردو میں بھی مستعمل ہے، زیادتی، بہت. کوثر کا معنی ہے بہت زیادہ. عربی میں مبالغہ کا صیغہ ہے بہت زیادہ. ہم نے آپ کو بہت زیادہ عطا کیا ہے. اب خلاصہ یہ ہوگا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی ہم نے آپ کو عطا کی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. ان شانئک ھو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد ہے، بے نام و نشان ہے. کوثر کا معنی جیسا کہ بتایا گیا خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی. یہ ایک معنی ہے حوض کوثر. کوثر کا ایک معنی ہے حوض کوثر، اور عموماً مفسرین نے وہی معنی لیا ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی. دینی اور دنیاوی بھلائی اور دنیاوی اور آخرت کی بھلائی
دونوں بھلائیاں، دینی اور دنیاوی نعمتیں، یہ بھی دولتیں اور دینی اور آخرت کی نعمتیں اور دولتیں اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی۔ شان نزول یہ ہے کہ تفسیروں میں روایت آئی ہے، بعض کافروں نے جیسے عاص بن وائل، کعب بن اشرف، عقبہ وغیرہ، خاص طور پر عاص بن وائل کا نام اس میں زیادہ لیا گیا ہے، اس کے سامنے جب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا تو بڑی بے پرواہی سے جواب دیتا کہ چھوڑو ان کی بات، وہ بے نام و نشان ہونے والے ہیں۔ سیرت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولاد ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے، ایک کا نام قاسم اور ایک کا نام عبداللہ۔ قاسم اور عبداللہ کے ہی لقب ہے طاہر و طیب، طاہر و طیب انہی کے لقب ہیں۔ اور مدینہ المنورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جو آپ کی باندی تھی ماریہ، تو اس لحاظ سے کل 7 اولاد ہوئی۔ ان میں سے صاحبزادیاں باحیات تھیں، لیکن جو صاحبزادے قاسم، عبداللہ اور مدینے میں ابراہیم، یہ بچپن ہی میں وفات پا گئے ہیں، قاسم بھی عبداللہ بھی، اور ادھر مدینے میں ابراہیم بھی بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ تو جب مکے میں قاسم اور عبداللہ وفات پا گئے تو عاص بن وائل کے سامنے جب بھی آپ کا ذکر آتا تو کہتا ان سے متعلق کوئی فکر کی بات نہیں، ان کا نام و نشان بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ عربوں میں ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہ رہے، چاہے ابتدائی سے نہ رہے، چاہے پیدا ہونے کے بعد بچپن میں انتقال ہو جائے، ابتدائی سے نہ رہے یا پیدا ہونے کے بعد بچپن میں انتقال ہو جائے، اسے ابتر کہتے تھے کہ مقطوع النسل، کہ اس کی نسل ختم ہو چکی، اب جب تک یہ زندہ ہے اس کا نام باقی ہے، جیسے ہی اس کی وفات ہو جائے گی اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، جب نام لینے والا نہیں ہوگا تو نشان بھی نہیں رہے گا، ذکر ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کے باقی رہنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، یہ کہا کرتے تھے۔ تو عاص بن وائل نے، کعب بن اشرف نے، تو اس موقع پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی اور یہ کہا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، بہت بھلائی دنیا کی، آخرت کی، دین کی، دنیا کی، سب سے زیادہ بھلائیاں ہم نے عطا کی ہیں۔ آپ کا نام و نشان ختم ہونے والا نہیں ہے، آپ کے جو دشمن ہیں بلا شبہ ان کا نام و نشان ختم ہوگا۔ اللہ نے علی الاعلان یہ بات کہی کہ ان کا نام و نشان ضرور ختم ہوگا۔ کعب بن اشرف جو ایک بڑا یہودی تھا، وہ مکہ المکرمہ آیا تھا، تو مکہ کے کفار و مشرکین نے اس سے ذکر کیا کہ تمہارے یہاں جو نوجوان یعنی محمد ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا دین بہتر ہے، جبکہ ہم بیت اللہ کے خادم ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کی عظمت بجا لاتے ہیں۔ تو کعب بن اشرف کو پوری طرح سے معلوم ہو کر بھی اس نے کہا وہ بہتر نہیں ہے، تم اور تمہارا دین بہتر ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، یہ دوسرا شان نزول ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اگر مدینۃ المنورہ کی بات مراد لے لیں کہ جب ابراہیم پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی منافقین نے تانا دیا تھا، یہود نے تانا دیا تھا، ان کے بیٹے ابراہیم وفات پا گئے، اب ان کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے۔ تو اگر یہ مدینے کی بات ہو تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سورت دوبارہ مدینے میں بھی نازل ہوئی،
اصلاً تو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے دوبارہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ بھی نازل ہوئی۔ تو اس میں اس چھوٹی سی صورت میں دو خوشخبری ہے، دو حکم ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اور دوسری خوشخبری ہے کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ اور دو حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، اور دوسرا ہے کہ آپ قربانی کیجیے۔ تو چھوٹی سی صورت میں چار باتیں ہوئی، دو خوشخبری کی، دو حکم کی۔ اب آئیے، انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت انس راوی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اچانک آپ پر غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی جیسی ایک کیفیت طاری ہوئی۔ پھر جب وہ کیفیت ختم ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکراتے ہیں، سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی اللہ نے یہ سورت مجھ پر نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر آپ نے انا اعطیناک الکوثر یہ پوری سورت پڑھی۔ تو اب خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے، دین اور دنیا کی بھلائی۔ دوسرا معنی ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو تمام مفسرین کے ترجمان ہیں، رئیس ہیں، سردار ہیں، انہوں نے خیر کثیر ترجمہ کیا، دنیا اور آخرت کی، دین اور دنیا کی بڑی بھلائی۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی ہے کہ نہر حوض کوثر، حوض کوثر نہر اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اور سعید بن جبیر کہتے ہیں حوض کوثر بھی خیر کثیر ہی میں داخل ہے۔ حوض کوثر اگر ترجمہ کرتے بھی ہیں تو وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جو آخرت کی نعمتوں میں سے جو اللہ نے عطا کی۔ اب دشمنوں نے تانا دیا کہ آپ کا نام و نشان ختم ہونے والا ہے، آپ بے نام و نشان ہوں گے۔ اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، بلا شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ خیر کثیر کیسے؟ جہاں تک نسب اور نسل کا معاملہ ہے، نسب اور نسل کا معاملہ ہے، ہم نے اگرچہ اولاد نرینہ کو باقی نہیں رکھا، اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ چونکہ آپ کی نبوت کے بعد نبوت ختم ہے، اس لیے اللہ نے اولاد نرینہ کو زندہ نہیں رکھا کہ کہیں یہ شبہ ہو کہ نبی کی اولاد بھی نبی ہونی چاہیے، نبی کی اولاد کو بھی نبی ہونا چاہیے، یہ شبہ ہی نہ رہے، اور دوسروں کو بھی یہ موقع نہ ہو کہ ان سے کہیں کہ تم بھی نبوت کا دعویٰ کرو کہ تم نبی ہی کی اولاد ہو۔ لہٰذا یہ بات اللہ نے وہاں ختم کر دی، چونکہ آپ کو خاتم النبیین بنانا تھا، تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ پہلے سے نبی بنائے جا چکے ہیں اور ان کی امت مستقل رہ چکی ہے، اب وہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، ان کی نبوت باقی رہے گی۔ مسلمانوں نے ایک مثال سے، علماء نے ایک مثال سے یہ بات سمجھائی ہے، جیسے ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں اگر جائے، بادشاہ رہتے ہوئے بھی دوسرے ملک میں وہ بادشاہ نہیں ہے، وہاں کا معزز مہمان ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی رہتے ہوئے بھی وہ خلیفہ ہوں گے، امیر المومنین ہوں گے، اپنی نبوت کا نہ اعلان کریں گے، نہ ان کی نبوت آپ کے اس زمانے میں چلے گی، ان کی نبوت نہیں چلے گی۔
نبی رہیں گے. جیسے ایک ملک کے بادشاہ کا حکم دوسرے ملک میں نہیں چلا کرتا ہے. تو یہ بات تو ہو گئی. تو نبوت کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ نے اولاد نرینہ کو زندہ نہیں رکھا. اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اللہ کے نبی کی خصوصیات میں سے، کہ آپ کا نسب آپ کی دختری اولاد سے مؤنث اولاد سے چلا ہے. آپ کا نسب چلا ہے، آپ کا سلسلہ نرینہ اولاد کے بجائے مؤنث اولاد سے چلا ہے، حضرت فاطمہ سے. ایک حضرت فاطمہ سے، بقیہ اور بیویوں سے یعنی اور بیٹیوں سے اولاد نہیں ہوئی. تو حضرت فاطمہ سے حضرت حسن ہوئے، حضرت حسین ہوئے، حضرت محسن ہوئے. ان سے سلسلہ چلا ہے، اور یہ سلسلہ بھی الحمدللہ اتنا چلا ہے کہ آپ کا نام و نشان نسب کے اعتبار سے بھی ختم نہیں ہوا ہے. ختم حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی کی خصوصیات میں سے ہے کہ میری اولاد میری بیٹی فاطمہ سے ہوگی، میری بیٹی فاطمہ سے ہوگی. حجاج بن یوسف نے ایک بڑے عالم سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم، غالباً وہ تابعی بھی تھے، انہوں نے حجاج بن یوسف نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا. برا بھلا کہا تو انہوں نے کہا میاں منہ سنبھالو، میں خلاصہ اور مفہوم بتا رہا ہوں. اور حسین اللہ کے نبی کی اولاد میں سے ہے، اپنا منہ سنبھالو. حجاج ابن یوسف تو ظالم بادشاہ تھا ہی، فوراً کہا قرآن سے ثابت کرو کہ نواسا نواسے بھی، نواسا اور نواسیاں جو ہیں وہ آدمی کے نسب سے ہیں. قرآن سے ثابت کرو ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا. انہوں نے برجستہ ثابت کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ سب نبی ہیں، نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے وہاں ان انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ حضرت آدم کے نواسے ہیں، پوتے نہیں. حضرت عیسیٰ حضرت آدم کے نواسے ہیں، پوتے نہیں ہیں. حضرت مریم کے بیٹے، قرآن سے ثابت ہو رہا ہے اللہ نے ان کو آدم کے بیٹوں میں اولاد میں شمار کیا ہے. کتنی اہم بات ہے. حجاج بن یوسف ہکا بکا رہ گیا. تو ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کا نسب آپ کی دختری اولاد سے چلا ہے، اس اعتبار سے بھی بے نام و نشان نہیں ہے. اور پھر روحانی اولاد تو الحمدللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد کا تو اس قدر سلسلہ ہے، اتنی کثرت ہے کہ 1 ارب سے زیادہ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک نام آتا ہے تو سر جھکا لیتے ہیں. دل میں عظمت ہے، فضیلت ہے، احترام ہے. اور بتاؤ دنیا میں وہ کون ہوگا کہ اپنے باپ کو، اپنی اولاد کو گالی دے؟ مسلمان آگے نہیں بڑھتا ہے، لیکن خدا نخواستہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ہزاروں مسلمان لمحوں میں شہید ہو جاتے ہیں، لمحوں میں شہید ہو جاتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ آپ کا نام و نشان آپ کی روحانی اولاد سے باقی رہے گا. اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعتیں لکھی گئی اور اب بھی لکھ رہے ہیں، ایک لمبا سلسلہ ہے. اور آپ کی فضیلت جہاں مسلمان بیان کرتے ہیں غیر مسلم بھی بیان کرتے ہیں. کوئی متعصب ہو تو ہٹ درمی سے کرے گا، لیکن اگر انصاف سے تاریخ اور سیرت پڑھنے والا غیر مسلم ہے تو وہ گواہی دیتا ہے اتنا پاکیزہ انسان کبھی آیا نہیں، نہ کبھی آئے گا. غیر مسلم بھی بہت سی شہادتیں ان کی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو
یہ بات ہے روحانی اولاد. اور پھر دنیا میں دیکھیے اذان ہر وقت ہوتی ہے، 24 گھنٹے اذان ہوتی رہتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہے کہ فضا میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ گونجتی ہو، کبھی نہ، ایسا نہیں ہے. نماز میں آپ کا ذکر ہے، اور تشہد میں آپ کا ذکر ہے، قرآن میں آپ کا ذکر ہے، اور میناروں پر ہمیشہ آپ کا ذکر خیر ہے. تو اب بتائیں خیر کثیر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو بہت سی دولتیں دی. جیسے ایک خصوصیت ابھی بیان کی گئی کہ اور لوگوں کا سلسلہ تو مذکر اولاد سے چلا ہے، آپ کا سلسلہ مؤنث اولاد سے اللہ نے چلا، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے. اور آپ کو اللہ نے بے تخت کا بادشاہ بنایا، آپ کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی. بے شمار فضیلتیں دنیا میں. آخرت کی فضیلتیں اگر شمار کریں گے تو ہمارے پاس نہ وہ طاقت ہے نہ ہم شمار کر سکتے ہیں. یہ ایک مقام محمود لے لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی انبیاء کہہ دیں گے کہ بڑی شفاعت، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام مقام محمود ہے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں. سب معذرت کریں گے کہ شفاعت کبریٰ ہم نہیں کر سکتے. بالآخر آدم کی امت سے اس امت تک ساری امت آپ ہی کے پاس آئے گی اور آپ ہی اللہ سے سفارش کریں گے. شفاعت کبریٰ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا اور میرے ہی لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا سب سے پہلے. خیر، تو بہت سے فضائل ہیں آخرت کے اعتبار سے، اور وسیلہ اور فضیلہ خاص درجہ اللہ کے نبی کے لیے ہے. آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، اور کسی نبی کے لیے نہیں، خاص آپ ہی کے لیے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اذان کی دعا اہتمام سے پڑھنی چاہیے، اس میں ہمارے نبی کے لیے دعا مانگی گئی. لوگ غفلت کر کے نہیں پڑھتے ہیں، اہتمام سے پڑھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے نبی کے حق میں دعا مانگی گئی ہے، آپ کو وسیلہ اور فضیلہ جو درجہ ہے وہ عطا فرما. یہ ہے روحانی اولاد کا سلسلہ. اب دشمن ابو جہل کو جانتا کون ہے، ابو لہب کو جانتا کون ہے، عقبہ کو جانتا کون ہے؟ تو غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا. غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا. آج تم سے کیا کہوں، لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کا بھی پتہ نہیں. بتاؤ دشمنان اسلام کی قبریں کہاں ہیں؟ تو آج بھی جو کٹر دشمن ہیں انشاءاللہ ان کا یہی حشر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہی رہا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بڑی بھلائی عطا کی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نماز ظاہر سی بات ہے تمام عبادتوں میں سب سے اشرف ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس لیے اس کا ذکر ہے. نماز سے مراد یہاں فرض نمازیں بھی ہیں، نفل نمازیں بھی ہیں. معلوم ہوا کہ دشمن کے بے نام و نشان ہونے کے لیے اگر کوئی تدبیر مؤثر ہو سکتی ہے تو نماز ہے کہ ہم رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہوں اور 2 رکعات پڑھیں، اللہ سے مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے قید کو، ان کے مکر کو ناکام کریں گے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. وَانْحَرْ، قربانی کیجیے. نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، اور اونٹ کی قربانی کا ایک خاص طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے حلق پر چھری چلا دی جاتی ہے، اس کی رگیں کٹ جاتی ہیں، کھڑے کھڑے گویا اس کا ذبح ہو جاتا ہے. اور عربوں میں چونکہ اونٹوں کا ہی زیادہ رواج تھا اس لیے خاص اس کا ذکر کیا گیا. اور نحر عام قربانی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. لفظ نحر گائے، بیل وغیرہ کی، بکرا وغیرہ کی قربانی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مگر
خصوصی طور پر اونٹ کی قربانی اس سے مراد ہوتی ہے۔ قربانی کا ذکر بدنی عبادتوں میں نماز کا ذکر کیا گیا، مالی عبادتوں میں قربانی کا ذکر کیا گیا۔ قربانی کا ذکر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس عبادت میں کفار اور مشرکین کی مخالفت ہے کہ وہ بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور بتوں کے نام پر قربانی دیتے ہیں۔ ہمارا فریضہ ہے اللہ کے نام پر قربانی دیں، ونحر، اللہ کے نام پر قربانی دے۔ جہاں بھی کوئی شرک کا شائبہ اور شبہ ہو جائے وہاں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ حضرت جیلانی کے نام پر گائے بیل وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ گھروں پر کوئی مصیبت آتی ہے یا گھر وغیرہ تعمیر کرنا ہے اس وقت بکرا وغیرہ کی قربانی کرتے ہیں۔ علماء نے ان کو شرکیہ چیزوں میں شمار کیا ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قربانی ہوگی صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ان شانیک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔